نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 161۔ ان مطلب بے شک، انڈیڈ بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، دوز ہو ڈسبلیوڈ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، فعل ماضی ہے یہ، کفرا فعل ماضی اور یکفرو فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتو اور وہ مر گئے، اینڈ ڈائیڈ یعنی ماتو وہ سب مر گئے، ماتا یموتو سے بنا ہے یہ فعل ماضی ہے، ماتا ماتو اور وہ مر گئے، وہم اور وہ سب کفارن کافر تھے، ڈسبلیور تھے، وائل دے ڈسبلیور یعنی کفار کافر تھے، اولئکا یہی لوگ ہیں، علیہم علی پلس ہم علیہم ان سب پر، لعنت اللہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت جو ہے یہ نہ تو فعل ماضی ہے نہ فعل مضارع ہے، یہ ایک اسم ہے، ورڈ ہے ایک یہ کہ لعنت اللہ، لعنت اللہ کی یعنی ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور ملائکتی فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، یعنی اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب کی لعنت۔ یعنی ایسا کیوں؟ اللہ کی رحمت سے کون محروم رہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے محروم رہنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر انسان کا کیا ہوگا؟ سیدھا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون محروم رہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ، آخرت، فرشتے، تقدیر کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، یعنی ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، ایک اللہ کو نہ مانے اور باقی سب کو مان لیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت۔ لوگوں کی کون سی؟ مطلب جو جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان سب کی لعنت۔ خالدینہ وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، یہ جو ہے فاعل جمع ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا، اور خالدینہ فاعل جمع ہے، جمع کے لیے یا نون اور واو نون دونوں آتے ہیں، تو خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی ہا اس میں، ہا مطلب ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ لعنت، اس لعنت میں، یا لا نہیں، یخففو ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، خفا یخففو ہلکا کرنا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، یہ مجہول ہے، خفا یخفو یخففو یہ مضارع مجہول ہے یہ، اور اس کا جو وہ ہوتا ہے فعل ماضی وہ ہے خففا، فعل ماضی خففا، اور فعل مضارع یخففو، اور یہاں پر کیا ہے؟ مجہول، تو یہاں پر یخففو ہے کیونکہ فا کے اوپر زبر آ گیا، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، پیش اور زبر کا کمبینیشن۔ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخففو نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عن مطلب سے اور ہم ان سب سے، العذاب عذاب، ولہم اور نہ ہی وہ سب، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، ینظرون مہلت دیا جانا، اس کا دیکھیں یہ جو ہے نون زا را اس کا روٹ ہے، اور یہ ہے انذرا سے بنا ہے، انذرا ہوتا ہے مہلت دینا، جب یہ چار ورڈ پر آ جاتا ہے نا، جب اس کا ماضی آ جاتا ہے کہ انذرا اس نے مہلت دی، اور ینذرو وہ مہلت دیتا ہے یا دے گا، اور انذر تو مہلت دے،
ٹھیک ہے. اور نظر ینظرو کے اس پر آتا ہے دیکھنے کا، لیکن یہاں پر آیا ہے یہ مہلت دینا. تو یہ کیا ہے، اور نہیں وہ سب مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو لوگ کافر تھے اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اور سب کی لعنت ہوتی ہے ان پر، فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی، اور ہمیشہ اسی لعنت میں رہتے ہیں وہ. اور ہمیشہ اور جو عذاب ہے، یعنی جو جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ ہٹانا تو دور کی بات، وہ کم بھی نہیں کیا جائے گا. آگے آئے گا نا آگے کے پاروں میں کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ عذاب کیسا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تو کم کر دو، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں تھوڑا کم بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ ہٹانے کا تو نہیں، وہ کم کرنے کا سوچیں گے. اتنا شدید عذاب ہوگا جہنم کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بالکل بھی کم نہیں کیا جائے گا. اور نہ ہی ان سب کو مہلت دی جائے گی، یعنی ان کو کسی بھی معاملے کے لیے، نیکی کے لیے یا اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنی دلیل پیش کرنے کے لیے، اپنا کچھ بھی اپنے بہانے بنانے کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. ایک بار اگر دنیا سے چلے گئے تو سمجھ لو چلے گئے. اس لیے جو دنیا ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی زندگی ہے. اس کے اندر ہم نے جتنا کر لیا اور اس کے اندر ہم جتنا اس زندگی کو یوٹیلائز کر لیں گے اور اللہ کے کام میں جتنا ہم ٹائم لگا دیں گے وہی ہمارے کام آنے والا ہے. ورنہ مرنے کے بعد ہم یہ سوچیں گے کاش کہ میں 1 منٹ بھی فری نہ بیٹھی ہوتی، کاش میں نے جو ہے تھوڑا سا دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے لیے لگایا ہوتا. اگر ہم دنیا سے بنا کچھ کمائے یہاں سے چلے گئے تو یہ جو زندگی ہے، اگر ایک بار اس کو گوا دیا تو پھر بعد میں بالکل مہلت نہیں ملے گی کسی بھی معاملے میں. پھر واہ الہکم، واہ مطلب اور، الہکم تمہارا معبود، تمہارا الہ، الہ کسے کہتے ہیں معبود، اور کم مطلب تمہارا، اور تمہارا معبود الہن معبود ہے، واحد ایک، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس حالت میں مت چلے جانا کہ تم کفار ہو، کافر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانو. اور اگر ایسا ہوا تو جہنم کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک محبت بھرے انداز میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، صرف اسی کو مانو، صرف اسی کی عبادت کرو، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس کے آگے جھک کر تو دیکھو، اس کو اپنا بنا کر تو دیکھو، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف کیسے آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں، محبت بھرے انداز سے فرما رہے ہیں. کسی کا کوٹ تھا ایسی قرآن کے معاملے میں، تو مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے لکھ لیا. ایسی شاعری ٹائپ تھا وہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتے ہیں کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قرار ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، میرے محبوب کی اپنی غلامی اختیار کر کے تو دیکھ، تجھے اپنا محبوب نہ منا لوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کی دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نہار کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات میں امین نہ کر دوں تو کہنا، یعنی آخر میں مرنے کے بعد تجھے امن نہ دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جام بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں جو ہے سب کو ہمارا کر دیں گے. آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اکیلے ایمان لانے والے تھے، دھیرے 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 کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے ساتھ ایسے خالص لوگ لگا دیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. اسی طرح جتنے بھی نیک لوگ رہے ہیں، صحابہ کرام رہے ہیں اور باقی کے تبع تابعین رہے ہیں، وہ سب ان سب کو جب انہوں نے اللہ کا وہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنیا کو ان کا کر دیا. یعنی ان کو سب محبت بھرے انداز سے دیکھتے تھے،
کوئی ان کو جو ہے ان کو آج تک عزت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو تو مانو. دیکھو تو کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا رحمان ہے, وہ کتنا رحیم ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آگے دیکھیے 164. انا, بے شک. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے معبود ہونے کی دلیلیں بھی دے رہے ہیں. اگر کسی کو دینی پڑ جائے, یعنی آپ کو دلیل دینی پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک معبود ہے, ہمیں اس کا وہ دو, پروف دو. کچھ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک رب نہیں مانتے, اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اور تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ہمارا رب صرف ایک ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ دعوتی پوائنٹ آف ویو ہے, پوائنٹ آف ویو سے یہ آیت سنیے گا, کیونکہ جب آپ دعوت دینے جائیں گے, جب آپ نکلیں گے, لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا لوگوں پر ثابت کریں گے, تو اس کے لیے آپ کیا ریفرنس دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دے رہے ہیں کہ انا, بے شک, فی خلقی, پیدائش میں, فی خلقی, پیدائش میں یعنی پیدا کرنے میں, السماوات, آسمان, والارض, اور زمین, واختلافی, اور اختلاف میں یعنی آگے پیچھے آنے میں, یعنی اس کے آلٹرنیشن میں, آگے پیچھے آنے میں. کیسے اختلاف جو ہے کس سے بنا ہے؟ خلف سے بنا ہے. خا لام فا, خلف پیچھے, یعنی ایک کے پیچھے ایک آنا, اختلاف. تو اور اس کے آگے پیچھے آنے میں, اللیلی, رات کے, والنہار, اور دن کے, والفلکی, اور کشتیاں, فلک کہتے ہیں کشتیوں کو, اور فلکی, اور کشتیاں, التی, وہ جو, تجری, بہتی ہیں, جاری ہیں, تجری یعنی یہ بنا ہے, یہ جرا سے بنا ہے, یہ جیم را یا, جرا یجری, جرا اس کا فعل ماضی ہے اور یجری اس کا فعل مضارع ہے. وہ جو تجری, چلتی ہے, تجری, تا لگ گیا, جب تا آ جاتا ہے آگے یا پیچھے تو وہ فیمیل کے لیے آتا ہے. چلتی ہے, فی البحار, سمندر میں, بحر سمندر, سی, بما, اس کے ساتھ جو, بی مطلب ساتھ اور ما مطلب جو, اس کے ساتھ جو, ینفعو, فائدہ دیتا ہے, بینیفٹس, فائدہ دیتا ہے, نفع, ینفعو, الناسی, لوگوں کو, ناسا, لوگوں کو, وما, اور اس میں سے جو, انزلا, ہم نے نازل کیا, فعل ماضی ہے یہ, انزلا ینزلو, ہم نے نازل کیا, یعنی نازل کیا, اللہ نے, سوری ہم نے نہیں ہے, یہ نازل کیا, اللہ نے, من السمائی, آسمان سے, من مطلب سے, السمائی, آسمان سے, من ماء, پانی میں سے, ما مطلب پانی, من سے, پانی میں سے, فاحیا, تو اس نے زندہ کر دیا, فا مطلب تو, احیا, اس نے زندہ کر دیا, بھی, اس کے ساتھ. احیا جو ہے یہ بھی کیا ہے, فعل ماضی ہے یہ, احیا, اس نے زندہ کیا, یحیی, وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا, اس نے زندہ کیا, بھی, اس کے ساتھ, الارض, زمین کو, بعد, موتیہا, اس کی موت کے, موت اور ہا مطلب اس کی موت کے, من کلی دابتن, من مطلب سے, کلی, ہر, دابتی, جاندار, ہر قسم کے جاندار, ہر طرح کے جاندار, دابا کہتے ہیں, دبیب سے بنا ہے یہ, یعنی جتنے بھی جاندار ہیں جو زمین پر چلتے ہیں وہ سب. وتصریف, تصریف, اور پھرنے میں, تصریف کہتے ہیں پھرنے میں, یعنی صرف سے بنائے یہ, سواد رافا, کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت تک پھیر دینا, ٹھیک ہے. اور اس کو پھرنے میں, یعنی کس کے پھرنے میں بات ہو رہی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک حالت سے دوسری جگہ کون پھرتی ہے, ہوائیں, ریاحن, ہواؤں کے, والسحاب, اور بادلوں میں, صحاب, صحابہ سے بنائے, گھسیٹنا یا کھینچنا, وہ بادل جنہیں ہوائیں آسمان میں کھینچ کر لے جاتی ہیں. المسخری, اور مسخر کیے یعنی کام پر لگا دیے, بینا, درمیان, السمائی, آسمان,
والارضی اور زمین کے، یعنی اور وہ مسخر ہیں، یعنی کام پر لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں بینا درمیان آسمان اور زمین کے. کون؟ بادل، بادلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کنٹرولڈ ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں. لا آیتن، ضرور ہی نشانیاں ہیں، surely they are signs، ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقومی، اس قوم کے لیے جو یعقلون، عقل رکھتی ہیں، عقل سے کام لیتی ہے. عقلا یعقلو سے بنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعقلون، یہ فعل مضارع ہے، شروع میں یا لگ رہا ہے آخر میں واو نون، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی طرف غور کروا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ دیکھو، غور کرو کائنات پر کہ اس میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی کائنات کی تخلیق، کائنات کی نشانیوں پر غور کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ہل اسٹیشن بھی جاتے ہیں، آپ گھومنے جاتے ہیں، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھا کریں. آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ وہاں کی گرینری کو دیکھیں، اینیملز کو دیکھیں، وہاں کے ہر ایک چیز پر غور کریں. جتنی گہری آپ کی نظر ہوگی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے غور اور فکر کرنے والوں کو عقل مند کہتے ہیں، اور عقل مند انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور اور فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھ کر، ہر چیز پر نظر ڈال کر ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہر چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ وہ کہتے ہیں، الحمدللہ وہ کہتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کی طرف دھیان دلا رہے ہیں؟ اب ایک ایک چیز کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ بے شک فی خلقی، پیدا کرنے میں، آسمان اور زمین کے، یعنی آج سب سے پہلی نشانی آسمان اور زمین، اس پر غور کریں. آسمان سے باہر یونیورس، اگر آپ غور کریں گے کہ یونیورس پر غور کریں گے، اتنی ساری گیلیکسیز ہیں، اتنی ساری ہیونلی باڈیز ہیں اس کے اندر جو آربٹس میں ہیں، اور اتنے سارے تو اتنا یونیورس کے اندر اتنا کچھ ہے، اس کے اندر اس کے اندر گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر ملکی ویز ہیں، اس کے اندر اس کو اتنی وسیع ہے وہ. اگر آپ یونیورس پر غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہے یہ یونیورس ہی ایک، آپ اس سے ہی باہر نہیں نکل پائیں گے تب دنیا پہ. اور جب دنیا پہ غور کریں گے تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور ارتھ میں آپ غور کریں کہ کیسے کیسے پہاڑ ہیں، ڈیزرٹس ہیں، ویلیز ہیں، گرینری ہیں، پیڑ پودے ہیں، نباتات ہیں، ان سب پر غور کریں. پھر دن اور رات کا دیکھیے، واختلافی، اور اختلاف میں، یعنی اختلاف مطلب آگے پیچھے آنے میں، رات اور دن کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات پر بھی غور کرو، کہ رات کبھی بھی ایسا نہیں کہتی کہ آج مجھے نہیں آنا، آج میں تھکی ہوئی ہوں، یا دن ایسا نہیں کہتا کہ آج میں نہیں نکلنا چاہ رہا. تو دن اور رات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چلتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں، کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، نہ وہ خود اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو سکتے. والفلکی، اور کشتیاں، اللتی، وہ جو، جیسے اللذی آتا ہے میل کے لیے اور اللتی آتا ہے فیمیل کے لیے، وہ جو تجری، چلتی ہیں، جاری ہیں، چلتی ہیں، فی البحار، سمندر میں، بما، اس کے ساتھ جو، ینفعو، فائدہ دیتا ہے، الناسا، لوگوں کو. کشتیاں، سمندر، جو یہ جو واٹر ٹرانسپورٹ ہے وہ کتنا چیپ ہوتا ہے، کتنا سستا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کشتیاں، اس میں ان سے تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، تم اپنے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہو، وہ سامان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، انہیں تم بیچتے ہو، ان سے تم پروفٹس حاصل کرتے ہو، فائدہ حاصل کرتے ہو. اور پھر کبھی کشتی پر دیکھا ہے کشتی کتنی بڑی ہوتی ہے، جہاز جو ہیں وہ کتنے بڑے بڑے، کروز کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ان کو سنبھالے رکھتے ہیں پانی پر. ورنہ آپ اگر دیکھیں، آپ جو ہے ایک انسان بھی اگر ہے، ایک پاؤں بھی اگر انسان رکھ دے پانی پر تو وہ نیچے ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں وہ اسی پر تیر رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں ڈوب رہی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنی بڑی چیز نہیں ڈوبتی. انسان ڈوب جائے گا، جو ہر چیز ڈوب جائے گی، لیکن اتنی بڑی چیز نہیں ڈوبتی، اور ہمیں لے کر چلتی ہے، جہاں انسان چاہتے ہیں وہیں وہ جاتے ہیں. تو اس پر بھی غور کریں. کبھی جب آپ جو ہے
بوٹنگ کریں گے, بوٹ پہ بیٹھیں گے, یا آپ سمندر پر جا کر یا کہیں بھی آپ سی میں جائیں گے کہیں بھی, تو غور کریے گا کہ کس طرح کشتی چلتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریے گا, پھر اس پر بھی الحمدللہ کہیے گا. اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ وما, اور جو انزل اللہ, نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, من السمائی, آسمان سے, مما, ان, پانی میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. پھر کیا کیا, اس پانی کے ذریعے پانی برسا آسمان میں سے, اور وہ ایسی زمین پر برسا کہ فَأَحْيَا, تو اس نے زندہ کر دیا, بھی اس کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا کس کے ساتھ, اس پانی کے ساتھ, الارض, زمین کو, بعد موتہا, اس کی موت کے بعد, یعنی زمین مردہ پڑی تھی, بالکل سوکھی پڑی تھی, جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر پانی برسایا اور وہ زمین زندہ ہو گئی اور ان سے کھیتیاں لہرانے لگ گئیں. وَبَثَّ, اور اس نے پھیلا دیے, بس مطلب پھیلانا, اور اس نے پھیلا دیے, فیہا, اس میں, من کل دابۃ, ہر قسم کے جاندار, یعنی ہر طرح کی مخلوق, ہر قسم کے جاندار, چاہے وہ پیڑ پودے ہوں, چاہے وہ اینیملز ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, کتنے بھی جاندار ہوں, سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں, سب کو. ورنہ ہمیں تو یہ چیٹیاں تک ہیں, آپ بیکٹیریا دیکھیے, ایسے ایسے بیکٹیریا جو ہمیں نظر تک نہیں آتے, اور کتنے بے شمار کیڑے مکوڑے بھی اور اینیملز بھی ایسے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کسی کو, ہم تو 2% بھی نہیں جانتے کہ کتنے ہیں جنگل میں, صرف کچھ ہی کو ہم جانتے ہیں. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا, زمین میں پھیلا دیا. اور پھر دیکھیں ان پہ غور کیجئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوقیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, اور ہمارے لیے کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وَتَصْرِيفٍ, اور پھیرنے میں ہواؤں کے, یعنی ہوائیں پھر اللہ تعالیٰ نے چلا دی. یعنی پہلے کیا ہوا, اس پانی سے مردہ زمین کو زندگی ملی, پھر ہر طرح کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں, پھر ہواؤں کو تیز چلانا, یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں ہوائیں لے جاتے ہیں, اور ہوائیں کتنی خوشگوار ہوتی ہیں نا, اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو لوگوں کو کتنی خوشی ملتی ہے, انٹرنلی وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ صحابی, اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے ہیں درمیان آسمان اور زمین کے, یعنی بادلوں پر غور کریں. کبھی آپ جب بائی ایئر کہیں جائیں گے, فلائٹ سے کہیں جائیں گے, تو کبھی بادلوں پر غور کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کس طرح تیر رہے ہوتے ہیں, کیا کوئی پلرز ہوتے ہیں, کیا کوئی رسی ہوتی ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہوتی ہے, یا کوئی پلرز ہوتے ہیں جن سے وہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو تھام رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نشانیاں ہیں, عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے تو یہی نشانیاں کافی ہیں اور یہی معجزے کافی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہتا ہے وہ ان سب کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے, اور ان کا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. ہر نشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لوگوں کو دکھانی ہے. کوئی پوچھے, مانگے ثبوت کہ یہ ایک اللہ کا, تو ان کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ دیکھو یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کر سکتا ہے, ایک خدا, ایک الہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کریٹر ایسا کریشن نہیں کر سکتا, کوئی کریٹر ایسی چیز کریٹ نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے کر دی, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, من, لوگوں میں سے, من وہ ہیں جو, من مطلب جو, وہ ہیں جو, یتخذو, وہ سب بناتے ہیں, اتخذا سے بنا, اتخذا یتخذو, وہ سب بناتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ سے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ سے, اندادن, شریک. انداد کہتے ہیں, ند کی جمع ہے انداد, یعنی سخت نفرت کرنا یا بھاگ جانا. دو میننگ اس میں آتے ہیں لغوی معنی. اور بھاگتا انسان تب ہے جب اسے نفرت ہو, جس سے محبت ہو انسان اس سے نہیں بھاگتا. اور ہے نا, تو یہاں پر جو ہے شریک جو ہے, انداد جو ہے شریک کے لیے آتا ہے, ہر جگہ انداد شریک کے لیے آتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز, جس سے نفرت کی جانی چاہیے, اور انسان انہی سے محبت کرتے ہیں, جبکہ ان سے نفرت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اور انسان کیا کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو یتخذو, بناتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اندادن, شریک, ایکول, یحبونہم,
وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے. حبا یحبو سے احبا سے بنائیے, احبا یحبو, ٹھیک ہے, احبا یحبو سے بنائے کہ وہ سب محبت کرتے ہیں ہم ان سے. کا حبی, کا مطلب جیسا کہ, حب محبت, جیسا کہ محبت کرنا اللہ ہی اللہ سے. حب جو ہے یہ بھی ورڈ ہے, جیسا کہ محبت کرنا اللہ سے. والذین, اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, اشدو شدید ہیں, شدید ہیں, زیادہ مطلب شدید مطلب اسٹرانگر, شدید ہیں, حبن محبت میں, للہ اللہ سے, یعنی محبت کرنے میں اللہ سے یا اللہ کے لیے. ولو, اور اگر, وا مطلب اور لو مطلب اگر یا کاش, لو کا دونوں میننگ آ جاتے ہیں, کاش بھی آ جاتا ہے, اگر بھی. اور کاش, یرا دیکھ لیں, یرا وہ سب دیکھ لیں, الذین وہ لوگ جنہوں نے, ظلمو ظلم کیا, فعل ماضی, ظلما ظلمو ان سب نے ظلم کیا, اذ جب, یرونا وہ سب دیکھیں گے, یرا یرونا فعل مضارع وہ سب دیکھیں گے, العذاب عذاب کو, انا بے شک, قوتا طاقت, قوت مطلب طاقت, للہ اللہ کے لیے, یعنی ساری پاور کس کے لیے, اللہ کے لیے, لی مطلب لیے اور اللہ, اللہ کے لیے, جمیعاً سب کی سب, وان اللہ اور بے شک اللہ, شدیدو شدید ہے, العذاب عذاب میں, یعنی عذاب دینے میں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو کتنی ساری نشانیاں ہیں, کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں یہ نشانیاں. یہ سب نشانیاں جو ہے اگر کسی تک پیغام نہ بھی پہنچا ہو, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام, یعنی کوئی دائی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچا ہے نا, اور حدیثیں بھی نہ پہنچی, تو کوئی دعوت دینے والا بھی نہ پہنچا, پھر بھی یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دے رہی ہیں کہ ان سب کا بنانے والا ہی عبادت کے لائق ہے, اسی کے آگے سر جھکاؤ, اسی کو یاد کرو, اسی کے لیے نماز, قربانی, صدقہ, سارے کام کرو, سارے اعمال اسی سے کرو. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں, ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے تھا, لیکن وہ ان سب کو دیکھنے کے باوجود کسی اور کے پیچھے چل پڑتے ہیں, کوئی نہ کوئی اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں اور کسی اور کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مخلوق کی محبت, چاہے وہ آسمان اور زمین کی ہو, چاہے وہ کسی انسان کی ہو, چاہے وہ کسی بت کی ہو, کسی کی بھی ہو, اگر وہ محبت حد سے بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ وہ پھر شرک ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے, ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے, ہم سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں, ہم سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کر کے خوش ہوتے ہیں, ہم سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم نے اپنے معاملات, اپنے جتنے بھی کام ہیں, معاملات ہیں, کس کو ہینڈل کر دیے, کس کے ساتھ کس کے سپرد کر دیے. کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں, جب خوشی ملتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, جب ہمیں کوئی مال ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم کس کے لیے نکالتے ہیں, کس کے لیے جمع کرتے ہیں, کس کے لیے صدقہ کرتے ہیں. تو جس کے لیے یہ سب کرتے ہیں ہم, پھر وہی آپ کا محبوب ہوتا ہے اور پھر وہی آپ کا معبود ہوتا ہے. اور سب سے بڑا معبود کون ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ. تو اس لیے ہمیشہ جو بھی اپنا جائزہ لیتے رہا کریں قرآن کی روشنی میں, جب بھی کوئی آیت پڑھیں اپنے آپ سے سوال جواب کریں, اپنے آپ سے کویشچن کریں کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں اور میں جو ہے کس کی محبت میرے اندر زیادہ ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں, جبکہ ان کو وہ ان سے, یعنی جو شریک ہوتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی, یعنی جیسے کہ اللہ سے محبت, یعنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے, اس سے بڑھ کر کسی سے نہیں ہونی چاہیے. تو اور وہ لوگ جو ایمان لائے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے. ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے ہیں, اگر ایک بار وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے منہ سے یہ نکلے گا کہ بے شک طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے. یعنی ایک اپنے آپ ہی اگر وہ عذاب کو دیکھیں گے نا, اپنے آپ ہی ان کے منہ سے نکلے گا تمام طاقت صرف اللہ کی ہے,
اور پھر یہی ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے کام سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے وہ کوشش کرنے لگتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنے دن میں پورے دن میں وہ اللہ تعالیٰ کا کام نہ کر لے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ لالچی ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، اس بات میں وہ لالچی ہو جاتا ہے، اوروں سے باتیں کرنے میں اس کو پھر مزہ نہیں آتا، غیبت کرنے میں اسے مزہ نہیں آتا، پھر وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرتا ہے، اور وہ صرف تنہا اس کے دل میں صرف اللہ ہوتے ہیں، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھتے ہیں وہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہوں۔ کہ جب تبرع بیزار ہو جائیں گے، تبرع بیزار ہو جائیں گے، بیزار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب مطلب اگنور کر دیں گے، بیزار کرنے کا مطلب ہے کہ جب اگنور کر دیں گے، تبرع فعل ماضی، تبرع جو یہ لکھا ہے یہ فعل ماضی ہے، اور فعل مضارع یتبرؤ اور فعل امر تبرع، تو یہ اور جب بیزار ہو جائیں گے یعنی اگنور کر دیں گے، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو تبعوا پیروی کیے گئے، اتباع سے تبعوا پیروی کیے گئے، یہ فعل مجہول ہے، ماضی مجہول، پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، من مطلب سے، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے تبعوا پیروی کی، اتباع ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اتبعوا ان سب نے پیروی کی، فعل ماضی، وراء وا مطلب اور، راء وہ سب دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، قطع دیکھیے قاف تا عین اس کا روٹ ہے، قطع مطلب کیا ہوتا ہے، کٹ جانا، کہتے ہیں نا قطع تعلق کر دیا، کاٹ دیا، تو کٹ جائیں گے، فعل مضارع، تو اور کٹ جائیں گے، اس کا بہم ان سے، اسباب تمام اسباب کیا ہوتے ہیں، ریلیشنز، اسباب جو ہے وہ بنا ہے سبب سے، سبب کی جمع، سبب کہتے ہیں رسی کو، اور رسی کیا ہوتی ہے، دو چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے، اس لیے تعلقات بھی کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اس لیے تعلقات کے لیے اسباب آتا ہے، اس لیے تعلقات کے لیے اسباب آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب بیزار ہو جائیں گے یعنی اگنور کر دیں گے، بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کیے گئے یعنی جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، وراءوا اور وہ سب دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے ان سے تمام اسباب، یعنی کیا ہوگا، جن کو آج دنیا میں جن کے ساتھ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سب کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ان لوگوں کو اگنور کر دیں گے، یعنی تمام تعلقات ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی ختم کر دیں گے کہ آج تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں یہ تمہیں جانتے نہیں تھے، اور وہ لوگ خود کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، ہم نہیں جانتے یہ ہماری عبادت کرتے تھے، یعنی مورتیوں کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب دے دیں گے، یہاں تک کہ قبر والے اٹھ کر جو کہ قبروں میں جاتے ہیں، جو کہ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں اور شرک والے کام کرتے ہیں، وہ سب بھی وہ اپنے تعلق ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا یہ ہماری قبروں میں آ کر کیا کرتے تھے، وہاں پر آ کر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، یعنی سیدھا اگنور کر دیں گے۔ کہ وقالا اور وہ سب کہیں گے، یعنی سارے تعلق ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تعلق ہی توڑوا دیں گے ان کے، اور پھر وہ سب کیا کہیں گے، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو کاش، انا
بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا قرتن ایک بار لوٹنا. قرتن کہتے ہیں صرف ایک بار واپس جانا, ایک مرتبہ لوٹنا. وَنَتَبَرَّأَ کا مطلب تو نتبرہ ہم بھی بیزار ہو جائیں گے, ہم بھی اگنور کر دیں گے. ایک ہی ورڈ سے بنا, یہ سب ایک ہی آ رہے ہیں, فعل مضارع ہے یہ. منہم ان سے, کما جیسا کہ, تبرؤ وہ سب بیزار ہو گئے, منا ہم سے, من پلس نا, منا ہم سے. کذالک اسی طرح, یریہم دکھائے گا انہیں, را یرا سے بنائے, یریہم دکھائے گا انہیں, اللہ اللہ, اعمالہم ان کے اعمال, حسرات حسرتیں بنا کر. حسرتیں کیا ہوتی ہیں؟ حسرتیں ہوتی ہیں کہ کسی چیز پر سے پردہ اٹھ جانا, اور حسرت غم کو بھی کہتے ہیں. جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر پریشان ہونا, اس پر شرمندہ ہونا, وہ حسرت کہلاتی ہے. تو دکھائے گا اللہ تعالی اعمالہم ان کے اعمال, حسرات حسرتیں بنا کر, علیہم ان پر, وما اور نہیں ہے, ہم وہ سب, بھی خارجینا نکلنے والے, خارج فاعل ہے یہ, فاعل جمع, نکلنے والے, من النار آگ سے. یعنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم ان سب کے ساتھ شرک کرتے تھے, یعنی ان کی عبادت کرتے تھے مجھے چھوڑ کر, میرے علاوہ, قبروں پر جاتے تھے یا کسی مورتی کے آگے سر جھکاتے تھے, کسی اور کے آگے سر جھکاتے تھے اور مجھے چھوڑ دیتے تھے. تو اور پھر وہ ان سب کے بھی اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے ان سب کو کھڑا کریں گے, تو وہ سب کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ بالکل ہی ان کو اگنور کر دیں گے. پھر وہ سب کہیں گے, یعنی جو ان کے فالوورز تھے, جو ان کی پیروی کرتے تھے, پھر وہ سب کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایک موقع دے دو, ہم دوبارہ دنیا میں جائیں, آج جس طرح انہوں نے ہمیں اگنور کر دیا, دنیا میں جا کر ہم بھی ان کو اگنور کریں گے. وہ ایک موقع مانگیں گے لیکن کوئی موقع نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کو, ان کے جو عمل تھے جو انہوں نے دنیا میں کیے, ان کو حسرتیں بنائیں گے, بنا کر دکھا دیں گے. کیونکہ جو قیامت کا دن ہے اس کو یوم الحسرت بھی کہتے ہیں نا, یعنی حسرت کا دن. ہر کسی کو حسرت ہوگی. نیک لوگوں کو یہ حسرت ہوگی کاش کہ ہم جو ہے اور نیکیاں کرتے, اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کو یہ حسرت ہوگی کاش کہ ہم نیکیاں کر لیتے, برائیاں نہ کرتے. شرک کرنے والوں کو حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم جو ہے شرک نہ کرتے. ہر کسی کو حسرت ہوگی, یہاں تک کہ نبی انبیاء کرام کو بھی حسرت ہوگی کاش ہماری پوری کی پوری امت جو ہے وہ بخش دی جائے. اس طرح ہر کسی کو کے دلوں میں حسرتیں ہوں گی, اور نہیں ہے وہ, یعنی پھر جو لوگ شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں, پھر وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. تو یہ والی لائن بھی آپ انڈر لائن کر لیں, تاکہ اگر کسی کو دلیل دینی پڑے قرآن میں سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, اور وہ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو وہ لوگ خود اگنور کر دیں گے, تو اس کی دلیل آپ یہ آیت دے سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.